قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات، ساری مخلوقات میں بہترین مخلوق بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ خصوصی طور پر ہم اہل ایمان اور مسلمان اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمان کو اور اہل توحید کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا انعام، اپنی سب سے بڑی نعمت اسلام سے نوازا، نعمت توحید سے نوازا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی انتھک کوششوں، کاوشوں اور انگنت قربانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک آج اپنی سب سے بڑی نعمت اسلام ہم تک پہنچائی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم تمام انسانوں کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس دنیا میں جانے کے بعد صرف اور صرف میری عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور میرا ذکر کرتے ہوئے میری یاد میں اپنی زندگی گزر بسر کرنا اور میری یاد سے غافل ہو کر دنیا میں میری نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارنے سے بچتے رہنا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے اولین مقصد یہ دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے دل کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے ایک دم قریب ہوتا ہے، قریبی بندہ بنتا ہے، تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گناہوں کے ذریعے سے گناہوں سے بچا سکتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم مختصر طور پر اللہ رب العالمین کے اس ذکر کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ کیسے؟ ذکرا کثیرا، تھوڑا بہت نہیں، جب دل آیا، جب من مرضی آئی نہیں، اور جب وقت ملا تھوڑا یاد کر لیے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی بیان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور وہ کب کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح میں بھی، شام میں بھی، صبح کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کے وقت میں بھی جب شام ہو جائے تو بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا صبح شام دن کے ہر حصے میں جب بھی انسان کو سہولت ملے، جب بھی انسان کو وقت ملے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اس ذکر کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اور کیا خوشخبریاں شریعت اسلامیہ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے ہم مسلمانوں کو سنائی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے نزدیک ہمارا تذکرہ کرتا ہے۔
کوئی اور فضیلت اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمان، ہم گنہگار، ہم انسان، ہم اللہ کی نافرمانی صبح شام کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی وہ پاک ذات، ایسی بزرگ ذات جو سب سے بڑی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر ہمارا ذکر اللہ رب العالمین اور معمولی مخلوق میں نہیں بلکہ فرشتوں کے نزدیک ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کرے تو اس سے بڑی خوشخبری کی، خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے نزدیک ہمارا نام لے، تو ہمیں چاہیے کہ صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، صبح شام ہم بھی اللہ کا نام لیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہم بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہم بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے اذکار جو شریعت اسلامیہ میں قرآن اور صحیح سنت کے مطابق سکھلائے گئے ہیں، ان اذکار کا اہتمام کیا کریں تاکہ اللہ ہمارا ذکر ان فرشتوں کے سامنے کرے جو کہ پاک گناہوں سے پاک مخلوق۔ دوسری فضیلت ذکر کے تعلق سے یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر اسی ذکر کے ذریعے سے ایسے ذکر کرنے والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں زندہ رکھتا ہے۔ حقیقی زندگی اور حقیقی زندہ دلی وہ زندہ دلی ہے جو ذکر اللہ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہے، جو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہے، وہ زندہ دلی اصل زندہ دلی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اطمینان پہنچاتے ہیں، اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہتا ہے حقیقی سکون، حقیقی اطمینان، حقیقی زندہ دلی اگر کسی چیز میں ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد کرنے میں۔ دیکھو میرے بھائی، ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے کتنے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا ہم یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کتنا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا یاد کر رہا ہے، ہماری کتنی مدد اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، کیا اس حد تک اللہ کو یاد کر رہے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے، جتنا شریعت اسلامیہ نے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے، کیا واقعی میں ہم اللہ کو اتنا یاد کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، یا پھر اللہ کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، یا پھر ہم اللہ کو یاد کرنے کے تعلق سے ہم کوتاہی اور غفلت برت رہے ہیں۔ آئیے ایک اور فضیلت میں اللہ رب العالمین کے ذکر کے تعلق سے سناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کے ساتھ رہے گا، اتنی مدد کرے گا۔ بندہ جتنا اللہ کو یاد کرے گا اللہ کی مدد اس قدر اللہ رب العالمین کی شامل حال اس کے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد شامل حال اتنی رہے گی۔ اور جتنا انسان اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا، جتنا اللہ تعالیٰ کو انسان بھلا دے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کی مدد کرنا ویسے ہی چھوڑ دے گا جیسا کہ انسان نے اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک حدیث قدسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ مطلب کیا؟ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جیسا سوچتا ہے، جیسا خیال اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ سلوک کرے گا۔ کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان کریں گے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں میرے ساتھ خیر کرے گا، تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا، اچھا ہی سلوک کرے گا۔
اگر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انسان بدگمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے امید لگانا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ذات سے نا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، چھوڑو، کیا محنت کر کے کیا کروں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرنا نہیں چاہتا، شاید میں بدنصیب ہوں، شاید اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں چاہتا، اچھا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں بیکار کی محنت کیوں کروں۔ اگر بندہ ایسا گمان کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گمان کے تعلق کے حساب سے میں اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوں، میں اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جو بھی کام ہم کریں، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی ہمارا کام ہو، ہماری ضرورت ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں کہ اللہ ضرور ہماری محنت کے بعد، ہماری کوشش کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائیں تو اللہ رب العالمین مدد کرنا چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو اس موضوع سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرے ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، تو میں اس کے ساتھ لگا رہتا ہوں، میں اس کی مدد میں لگا رہتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کی اس مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج کے حالات، ملک کے جو حالات پر گزر رہے ہیں، مسلمانوں پر گزر رہے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ بس شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف ہے، حکومت ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف نگاہ نہیں اٹھا کر دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں نہیں آ رہا۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، لیکن وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس پر غور کیا، کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ ظالم حکمران ہمارے اوپر کیوں مسلط ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے تعلق کے اندر بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو اگر بندہ مجھے یاد کرے گا تو میں اس کی مدد میں لگا رہتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اگر بندہ مجھے بلا دے گا تو میں اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، اس کو اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ وجہ واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ ہم آج کے اس دور میں ہم اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے کام کرنا چھوڑ دیے، اللہ کو بھلا دیے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھلا دیے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو قوم اللہ کو بھلا دیتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دیتا ہے، جو قوم اللہ رب العالمین کو یاد کرتی رہتی اللہ بھی اس کی مدد میں لگے رہتی ہے، مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کا اسے یاد کرتا ہے۔ ایک اور فضیلت اللہ رب العالمین کے ذکر کے تعلق سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے شیطان کے وسوسوں کو دور بچاتا ہے۔ بس اس ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہم اللہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین جو تقوی والے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں خشیت الہی رکھنے والے ہیں، ایسے لوگ جب تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب گناہ کا ارادہ ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، شیطان غلط خیالات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، شیطان بہکانا چاہتا ہے، تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے کھلواڑ سے اللہ رب العالمین خود بخود انہیں بچا لیتا ہے۔ سبب کیا ہے نا؟ اللہ کو انہوں نے یاد کیا، اللہ کو انہوں نے یاد کیا۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں ملوث ہو کر پورے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنا ناممکن ہے۔
بہت کوشش کرتا ہوں گناہوں سے نہیں بچ پاتا، بہت کوشش کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑ پاتا، بہت کوشش کرتا ہوں اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آ پاتا۔ شیطان کسی نہ کسی راستے سے مجھے گمراہ کرتے ہی رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے ذکر کو لازم پکڑ لیں گے تو شیطان کی چال ہم پر نہیں چلے، شیطان کے وسوسوں سے ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے ذکر سے محفوظ رکھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے، گناہوں سے اللہ رب العالمین خود بخود ہمیں بچا لے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں تاکہ شیطان ہم سے دور رہے، شیطان کے وسوسوں سے ہم محفوظ رہیں، گناہوں سے ہم دور رہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعقد الشیطان علی ناحیۃ رأس احدکم اذا هو نام فلا تعقد۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ سوتا ہے تو اس کے ناک کے پاس اللہ رب العالمین شیطان کیا کرتا ہے؟ 3 گھاٹی بن دیتا ہے، اس کے بدھی کے پاس 3 گھاٹ بن دیتا ہے، جسے گھاٹی ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد، کہتا ہے شیطان ہر گھاٹی باندھتے وقت کہتا ہے کہ تیرے لیے بہت لمبی رات ہے، بس سو آرام کر۔ یہ کہتے ہوئے 3 گھاٹے بن دیتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَتْ عُقْدَتُهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر گھاٹوں کو، شیطان کی باندھی ہوئی گھاٹوں کو، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، فَذَكَرَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نماز پڑھنے سے، مطلب بستر پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک گھاٹ کھل جاتی ہے جو شیطان نے بندھی، اس کے بعد 3 گھاٹوں میں سے ایک گھاٹ تو کھل گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن تَوَضَّأَ انْخَلَتْ عُقْدَتُهُ، اور جب وہ وضو کرتا ہے، بندہ دعا پڑھتا ہے، بستر پر اٹھنے کے بعد وضو بنانے جاتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 گھاٹوں میں سے دوسری گھاٹ اس کی کھل جاتی ہے جو شیطان نے باندھی تھی، شیطان کی گھاٹیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھنے جاتا ہے فَإِن صَلَّى ارْتَحَلَتْ عُقْدَتُهُ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے آتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو تیسری گھاٹ اس کی کھل جاتی ہے۔ اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو پورا دن اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان کی جو کان ہیں وہ کھلتے نہیں، مطلب یہ کہ شیطان کے پورا کا پورا وسوسہ اس کے دن بھر اس کی منفوسیت اس کے پیچھے لگے رہتی ہے، دن بھر شیطان کے وسوسے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ شیطان کی چال سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا اگر وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دن بھر شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں تو ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بستر پر سے اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ اللہ کو یاد کرو، اس کے بعد وضو، اس کے بعد نماز، پہلے اللہ کو یاد کرو۔ لہٰذا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے شیطان کے وسوسوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ ایک اور ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہمیں ایک اور فضیلت جو حاصل ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے رہے گا۔ مشہور حدیث ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ اور ان میں سے ان 7 خوش نصیبوں میں سے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایک اور ایک آدمی ہو کہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ آدمی ہے جو اللہ رب العالمین کو تنہا یاد کرے، اکیلے یاد کرے، اور ففاضت عیناہ، اور اس کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، وہ آدمی کل قیامت میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے اسے اللہ رب العالمین سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس دن کے تعلق سے مشہور احادیث اور
جو سورج رہے گا، اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر سورج رہے گا، اور اس کی تفسیر جو میل کی تفسیر علماء کرام نے کی ہے، تشریح کی ہے کہ اس میل سے مراد، بعض علماء نے کہا کہ جو مسافت جو ناپی جاتی ہے وہ جو سفر کی مسافت 1 میل 2 میل وہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک تفسیر علماء کرام نے میل کی یہ کی ہے کہ میل عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کاڑی کو کہا جاتا ہے، اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے سرما آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا وہ کاڑی، وہ لکڑی کتنی ہوتی ہے، سرما آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، اتنی چھوٹی سے انگلی کے برابر وہ ایک لکڑی ہوتی ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ یہ میل کی مراد ہو سکتی ہے، اتنے فاصلے پر بھی کل قیامت کے دن سورج ہو سکتا ہے، یا پھر جو مسافت ہے اتنے فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوچ کر دیکھو اس حالت میں اگر اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہو تو ہی ہم اس کا ایک سایہ کے سوا، اللہ نے فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، اس سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ سایہ ایسی حالت میں، اتنی خطرناک حالت میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمیں حاصل ہو تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان 7 کاموں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو ان 7 کاموں میں سے ایک کام، اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو کہ جب کہ تمہیں کوئی دیکھنا، کوئی دیکھ نہ پائے، اکیلے میں تنہائی میں صرف اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، کبریائی بیان کرو۔ ذکر کیا ہے؟ ظاہر سی بات میں اس کی تفسیر بیان کروں گا ذکر کے تعلق سے، ایک اور فضیلت ذکر کے تعلق سے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے تعلق کے لیے ایک اور خوشخبری یہ سنائی گئی کہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے مومن کے دل کو زندہ رکھتا ہے، زندہ دلی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح۔ ظاہر سی بات بتا، ایک زندہ آدمی، مثال کے طور پر ایک زندہ آدمی معاشرے میں، اور وہیں پر ایک مردہ آدمی پڑا، ایک مردہ لاش پڑی ہے۔ آپ معاشرے میں دونوں کی عزت اور دونوں کی قدر و منزلت کے تعلق سے اندازہ لگا۔ ایک زندہ آدمی جو چل پھر رہا ہے اس کی قدر و منزلت معاشرے میں کیا ہوگی، اور ایک مردہ انسان پڑا ہے، مردہ لاش پڑی ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے اسے لے جا کر قبرستان میں دفنا کر زندگی بھر کے اسے بھول جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی لاش پڑی ہے جسے کوئی جانتا نہیں تو اسے دیکھ کر لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، اس کی طرف اس کے تعلق سے کوئی آدمی سوچتا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرتا، اس کی کوئی اہمیت اس دنیا میں باقی نہیں رہ جاتی۔ اور وہی پر ایک زندہ چلتا پھرتا انسان ہے تو ضرور کا ضرور اس کے تعلق سے دنیا میں معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، اور اس کے تعلق سے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ لہٰذا ویسے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کو بھول جانے والے کی مثال، اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ رب العالمین وہی اہمیت دیتا ہے جو معاشرے میں ہمیں زندہ انسان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کو بھول جانے والے کو بھی ویسے ہی بھول جاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے، ویسے ہی اللہ اس کی قدر و منزلت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے جسے ایک مردہ انسان کی ہمارے معاشرے میں گر جاتی ہے۔ سوچ کر بہت آسان مثال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری قدر و منزلت، اللہ ہماری قدر کرے، اللہ ہماری عزت کرے، اللہ ہمارا احترام کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہم زندہ انسان کی طرح رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہمیں ویسے ہی بلا دے گا جسے ہم اللہ تعالیٰ کو بلا دیے ہیں۔ ایک اور چیز میں بتا کر اللہ رب العالمین ذکر کے تعلق سے ذکر کی فضیلت بتا رہے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کل قیامت کے ترازو میں سولے اور سب سے بھاری ہو جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے ذکر سے بھاری وزن چیز اور کوئی چیز کل قیامت کے دن ترازو میں نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی اذکار بتاتے ہوئے فرمایا کہ کون سی چیزیں، کون سے اذکار ہیں جن کے پڑھنے سے، جن کا ورد کرنے سے کل قیامت کے دن ترازو وزن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، فرماتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ یہ ایسا ذکر ہے جو کل قیامت میں تمہارے نامہ اعمال کے ترازو کو بھر دے گا۔ اللہ
ایک چھوٹا سا ذکر الحمدللہ، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، اتنا الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ترازو کو بھر دے گا۔ دوسرے جو اعمال ہیں ان کے مقابلے میں اس سے زیادہ وسیع عمل اللہ رب العالمین کا یہ ذکر رہے گا الحمدللہ کہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آگے اس حدیث میں وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ المیزان، فرماتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں بھی ایسے اذکار ہیں، یہ اللہ کے ایسے ذکر ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے ہمارے میزان کو بھر دے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے، خفیفت ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ترازو میں انہیں بہت بھاری کرتے ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان، زبان پر اسے ادا کرنا بہت آسان ہے۔ خفیفتان علی اللسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا ہو یہ کل قیامت کے دن یہ ذکر، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کل قیامت کے دن ہمارے ترازو کو، ہمارے نامہ اعمال کو بھر دے گا اور وزنی بنا دے گا۔ بس اس چھوٹے سے ذکر دیکھو، ذکر و اذکار کیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو وہ ذکر و اذکار، سارے ذکر و اذکار کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا۔ اور ایک اور چیز، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے لیے، ظاہر سی بات ہے آج جو ہم شکایت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ جو چیز لاگو کیا اس کا ایک نتیجہ یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پر پہلی آیت میں جو تذکرہ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہیں پر اللہ رب العالمین دوسری جگہ منافقوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب منافقین نماز کو پڑھتے ہیں تو بس سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے نسوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، میرے بھائی یہ جو ٹکڑا آیا ہے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان منافقوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، ہم بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ہمارے اوپر جو حالات آج گزر رہے ہیں اس کا بس ایک ہی سبب ہے کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے اور اللہ کو دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں مدد، اے اللہ ہماری حالت کو تو دیکھ رہا ہے، ملک کی حالت کو تو تبدیل کر دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں اے اللہ اسے دور کر دے۔ ہم بھی چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ یہ ملک کی حالت تبدیل ہو جائے اور ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں دور ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت کے اندر نسوا اللہ فنسیہم، منافقوں نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھلا دیا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں یاد نہیں کرتا، اللہ کو بھی ان کی کوئی فکر نہیں۔ کیا ہم آج منافقوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا منافقوں کی ایک علامت یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے؟ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو ویسے یاد کر رہے ہیں جسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے یاد کر رہے ہیں جیسے صحابہ کرام یاد کیا کرتے تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو ویسے بلا دیے جیسے اللہ تعالیٰ کو منافقین بلا دیے؟ کیا واقعی میں ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں بلا دیے جیسے منافقین بلا دیتے تھے؟ اللہ کے ذکر کو ویسے نہیں چھوڑ دیے جیسے منافقین چھوڑ دیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک کیا، فنسیہم، اللہ بھی ان کو بلا دیا، ان کی کوئی فکر نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی اللہ وہی کرے گا نا، اللہ تعالیٰ وہی کرے گا نا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی فکر نہیں، چاہے کوئی بھی قانون آ جائے، چاہے کوئی بھی حکومت تم پر کیسا بھی ظلم کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے اسی قانون کو، اسی طریقے کو جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مولانا ابو البیان حماد رحمہ اللہ اپنے شعر میں اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں جو قوم خدا کو بھول گئی اللہ بھی اس کو بھول گیا، اللہ کا یہ دستور رہا، اللہ کی یہ سنت ہوتی، لہذا یہ قانون ہے اللہ کا کہ جو خدا کو بھول جاتی اللہ بھی اسے بھول جاتا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتی اللہ تعالیٰ بھی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرتا رہے، اللہ ہمیشہ پورے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ہر لمحہ ہر فرصت میں اللہ کو یاد کریں، اور اس کے علاوہ ہم اگر اللہ کو بلا کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو بلا کر زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں
اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے کا کہ اللہ ہمیں کیوں مدد نہیں کر رہا، ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا، یہ بات کہنے کی، سوال اٹھانے کی کا کوئی ہمیں حق نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں تاکہ اللہ کی مدد پھر سے لوٹ کر ہمارے پاس آئے، تاکہ اللہ کی میں یاد کریں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، اور جو قوانین پر لاگو ہو رہے ہیں، ظلم جو حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ظلم قوانین ظلم اللہ تعالیٰ ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری حفاظت فرماتا رہے، ہماری مدد فرماتا رہے۔ اللہ رب العالمین ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے جو اسلامی قانون کو نافذ کرنے والے حکمران ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔